السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے پہلی نظر۔ ناول کی رائٹر ہیں رفعت سراج۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بھیا اتنی گرمی، ہم سے تو کل روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اس نے جلدی جلدی قمیص ترپتے ہوئے توبہ طلع کی۔ دوزخ میں اس سے زیادہ گرمی ہوگی۔ ظفر بھائی اسٹول پر چڑھے وال کلاک سے لٹکے ہوئے غالباً ٹائم سیٹ کر رہے تھے۔ برجستہ بولے تھے، دیکھیے اماں جان، ظفر بھائی ہمیں دوزخ میں بھیج رہے ہیں۔ وہ چلائی، ارے ہم کہاں بھیج رہے ہیں، تمہارے اعمال بھیج رہے ہیں۔ ارے کہیں نہیں بھیج رہے، تیرا دماغ خراب ہے ظفر، بھلا میں اتنی گرمی میں اسے سائیوال بھیجوں گی؟ ارے بلانے والے کو خود بھی سوچنا چاہیے، جس کو کراچی کی گرمی برداشت نہیں وہ سائیوال کے تنور میں کیسے بیٹھے گا؟ اماں جان، سائیوال میں کرسیاں پلنگ نہیں ہوتے؟ ظفر نے سادگی سے پوچھا۔ کیوں نہیں ہوتے؟ شہر ہے، زمانے بھر کی چیزیں ہیں وہاں، کوئی جنگل تو نہیں ہے لڑکے۔ آپ کہہ رہی تھی نا کہ جس کو کراچی کی گرمی برداشت نہیں وہ بھلا سائیوال کے تنور میں کیسے بیٹھے گا؟ میں سمجھا سائیوالی تنور میں بیٹھتے ہیں۔ چلو سردیوں میں انسان تنور میں بیٹھ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ فوراً زبان پکڑتا ہے یہ لڑکا۔ اماں جان اب سمجھ چکی تھی۔ اور ہاں لکھ دینا اپنی خالہ کو، یہ بے موسم کے بلاوے مجھے پسند نہیں۔ میں نے اپنی پھول سی بچی کا حشر کروانا ہے، اور یہ برسوں بعد ممتا امٹ کیسے پڑی؟ سنا کرتے تھے ماں مرے ماسی جیے۔ ایک تم لوگ ہو جن کی ایک نہ دو پوری چار خالائیں ہیں، جن میں ایک کچھ احساس کرنے والی ہے، خط پتر کے ذریعے حال تو پوچھ لیتی ہے، اور ہوشیار تینوں بہنوں کی طرح ہے۔ ہمیشہ شدید گرمی کے موسم میں تم دونوں کو بلواتی ہیں۔ معلوم تو ہے ہی کہ کون بھیجنے لگا اتنی سخت گرمی میں اپنے بچوں کو۔ اماں جان، پوتا پوتی کی جھڑپ سے یہی نتیجہ اخذ کر پائی تھی کہ ظفر اور پری گل کی خالہ نے جو اپنے بھانجے بھانجی کو سہوال بلایا ہے، بلکہ دعوت دی ہے، دونوں اسی سلسلے میں تکرار کر رہے ہیں۔ ارے یہ جو تم آئے دن اٹھا ڈھوئی کے کام کرتی رہتی ہو، آج مکمل کر لو، کل تو انشاءاللہ روزہ ہو جائے گا۔ وہ باہر جاتے جاتے دوبارہ پلٹ کر آئیں۔ اماں جان یہ تو کہہ رہی ہے میں روزے نہیں رکھوں گی۔ ظفر اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکلتے ہوئے بولا۔ اسے معلوم تھا اماں جان دینی معاملات میں کس قدر سخت ہیں۔ یقیناً اب 40 منٹ کی تبلیغی تقریر پری گل کا مقدر ہے۔ وہ باہر نکلتے ہوئے شرارت سے سوچ رہا تھا۔ روزہ پہلا تھا اور پری گل کا حال برا۔ ظہر کی نماز کے بعد سے فل پنکھے کے نیچے لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی۔ سورج غروب ہوتے ہی اذان ہو جاتی ہے یا غروب ہونے کے کچھ دیر بعد؟ اگر سورج غروب ہونے کے کچھ دیر بعد اذان دی جاتی ہے تو غلط ہے۔ کیا سورج کے واپس پلٹ آنے کا شبہ ہوتا ہے؟ بس جیسے ہی سورج نظروں سے اوجھل ہو اذان ہو جانی چاہیے۔ بڑے شرم کی بات ہے، آخر اماں جان کا بھی روزہ ہے، وہ باورچی خانے میں کب سے کام کر رہی ہوں گی۔ ہم نے نہیں کہا تھا ان سے، وہ بیزاری سے بولی۔ غصے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کیا پانچویں امام ہیں، کھڑے فتوے پر فتوے جھاڑ رہے ہیں؟ وہ اسی طرح اوندھی لیٹی بیزاری سے بولی۔ دراصل تیمور بھائی بات یہ ہے کہ پری گل بے حد زاہدہ عابدہ قسم کی لڑکی ہے، اکثر روزہ عبادت میں مصروف رہتی ہے، بس رمضان آتے آتے ان حالوں کو پہنچ جاتی ہے جو کہ روٹی سے سحری کرتی ہے، نمک سے افطاری کرتی ہے۔ کیا کریں، بچپن ہی سے قلب جاری ہو گیا تھا۔ وہ چونک کر ایک دم سیدھی ہو گئی۔ یہ ظفر بھائی سے مخاطب ہیں۔ ارے تیمور بھائی، آپ اس بھری دوپہر جیسی شام میں ہمیں پریشان کرنے کیوں آ گئے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وہ مسکرا دیے۔ بے فکر رہو، تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ میں کلینک دیکھنے آیا ہوں کہ کارپینٹر نے اپنا کام مکمل کر لیا یا نہیں۔ کارپینٹر تو دوپہر کو کام مکمل کر کے چلا گیا تھا، یہ رہی چابی۔ اس نے تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر تیمور کو تھمائی جو اب کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ اچھا تو پھر ظفر، رنگ وغیرہ میں کتنے دن لگ جائیں گے؟ میرا خیال ہے تیمور بھائی 2 دن میں رنگ کا کام مکمل ہو سکتا ہے۔ خدا کے لیے تیمور بھائی اپنے کلینک کا افتتاح عید کے بعد کیجیے گا۔ ایسا ہی کریں گے، بے فکر رہو۔ مگر ارینجمنٹ تو ہوتے ہوتے ہی ہوگی پری، اماں جان کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے پاؤں میں سلیپر اڑس کر باہر بھاگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا بلاوا کیوں آیا ہے۔ جی اماں جان، اس نے کچن کے دروازے میں جم کر معصومیت سے جی اماں جان کہا تو وہ اسے گھور کر بولی۔ سمجھ میں نہیں آتی ایک مرتبہ کی بات 1000 دفعہ کہا ہے، کوئی ضرورت نہیں تیمور سے ہنسی مذاق کرنے کی۔ پسند کی شادی کی، 4 دن چونچلے کیے، پھر طلاق دے دی۔ یہ شریف آدمیوں کے کام نہیں ہوتی، سمجھی؟ ہنسی مذاق کرتے وقت یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ بات کس سے کر رہی ہو۔ وہ دبے دبے لہجے میں اسے پھر ڈانٹ رہی تھی۔ بھول گئی تھی اماں جان، اب کہ تیمور بھائی نے بات کی تو میں کہہ دوں گی، ہم طلاق دینے والے مردوں سے بات نہیں کرتے۔ اماں جان نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے نزدیک بیٹھ کر چاٹ بنانے لگ گئی۔ اماں جان، دراصل ان دونوں یعنی پری گل اور ظفر آغا کی سگی دادی جان ہوتی تھی، یہ ان کی بدقسمتی تھی، اور ان بچوں کی بھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا عمر آغا ایک حادثے میں پری گل کی پیدائش سے 3 ماہ پہلے
چل بسا اور ان کی اکلوتی چہیتی بہو زچگی میں کسی پیچیدگی کے سبب ان سب سے منہ موڑ گئی۔ عمر آغا سے بڑی دو بہنیں تھیں جو اپنے اپنے گھروں کی تھیں۔ یوں دونوں بچے دادی کے آغوش میں پروان چڑھے۔ ان کے بڑے داماد نے دانشمندی سے کام لے کر ساس کو مشورہ دیا کہ وہ آبائی مکان کا نچلا حصہ کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کریں اور اوپر رہائش اختیار کریں۔ یوں نیچے تقریباً ایک مختصر رہائشی حصہ اور 5 دکانیں نکل آئی تھیں۔ عمر آغا سرکاری عہدیدار تھے۔ ان کی وفات کے بعد جو کچھ بھی پیسہ ملا وہ اس پلان پر صرف کر دیا گیا اور یہ تو وقت نے ثابت کر دیا کہ کس قدر صحیح فیصلہ کیا تھا۔ رہائشی حصے میں پہلے ایک مختصر سی فیملی رہتی تھی جو حال ہی میں حصہ خالی کر کے کہیں بڑے مکان میں چلی گئی تھی۔ اب یہ رہائشی حصہ اور ایک دکان تیمور نے کرائے پر حاصل کر لی تھی۔ ویسے وہ ایک سرکاری ہاسپٹل میں بھی مسیحائی کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے شام کے وقت اپنی ذاتی پریکٹس کا بھی ارادہ کر لیا تھا، یعنی وہ مزید معاشی استحکام چاہتے تھے۔ حال ہی میں اپنی بے پناہ حسین و جمیل بیوی کو طلاق دے چکے تھے، جن سے ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اماں جان یعنی فیروزہ خانم کے سسرالی رشتہ دار ہوتے تھے اور اس دادی کے پوتے تھے جس نے بقول اماں جان کے ساری زندگی ان کی ناک میں تنکا چلا کر رکھا تھا۔ ان کے پورے خاندان سے اماں جان بیزار تھیں۔ یہ ظفر کی سفارش تھی جو انہوں نے بطور کرایہ دار انہیں برداشت کر لیا تھا اور اب اٹھتے بیٹھتے اکثر پری گل کے کانوں میں جملے پڑھتے رہتے تھے۔ ارے خدا معلوم کہاں کا خمیر کہاں پڑا ہے۔ ہمارے خاندان میں تو نیک خو نیک بخت انسان پائے جاتے تھے۔ اللہ معلوم کن سازشوں کے روحیں حلول ہیں آصفہ نند کے خاندان میں۔ ذرا جو کسر چھوڑی ہو آصفہ نے، اس کا تو منشا یہ رہا کسی طرح بھی میں تمہارے دادا کی نظروں سے گر جاؤں، وہ مجھے پاؤں کی جوتی پر رکھیں۔ مگر وہ جو ہے نا قرآن کا فیصلہ، وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، ہم جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلت۔ پری گل کی سماعت شل ہو جاتی تو وہ جلا کر کہہ دیتی، چھوڑیں اماں جان، اب تو آپ کے بعد نند بھاؤجوں کی تیسری پشت چل رہی ہے، اتنی پرانی باتوں کا کیا دہرانا۔ ہاں بیٹی تمہارا کہنا بھی ٹھیک، مگر کیا کروں، جب آصفہ کوئی دکھ اٹھاتی ہے تو دوہرا مزاج ہو جاتا ہے میرا۔ ایک طرف سینے کی جلن پر ٹھنڈے چھینٹے پڑتے ہیں تو دوسری طرف ایک دم انسان ہونے کے ناطے دل بھی دکھنے لگتا ہے۔ بات تو بہرحال گھر کی ہے نا، اور وہ ماتھا پیٹ کر رہ جاتی۔ لو بھلا اس قدر برا بلا کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب آخرکار ہمدردی ہی کرنا ہے۔ ایک روز بولی، تمہارے دادا پر آصفہ کا جادو نہ چلا، اللہ بخشے دانشمند آدمی تھے، بیٹا کوئی ہوا نہیں آصفہ کے۔ گھر اجاڑنے کا ارمان دل ہی دل میں پروان چڑھ رہا تھا، آخرکار نواسے کا گھر اجاڑنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ مگر میں نے سنا ہے چندہ بھابھی نے خود طلاق مانگی تھی۔ تم کل کی بچی، تمہیں کیا خبر تریا چلتروں کی؟ میں تو پہلے ہی کھٹکی تھی جب آصفہ نے چندہ کے ہاں زچگی کے بعد مستقل وہیں ڈیرا ڈال لیا تھا۔ ارے یہ لڑکا بھی کچھ عاشق مزاج واقعہ ہوا ہے۔ کون، تیمور بھائی؟ پری گل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے تو اور کون؟ انہوں نے گھٹنے کے نیچے دھاگے کی ریل ٹٹولی۔ وہ تمام رازدارانہ باتیں پوتی سے کر لیا کرتی تھی۔ کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ تیمور بھائی عاشق مزاج ہیں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، کبھی کہتا تھا اس سے شادی کرو، کبھی کہتا نہیں وہ ٹھیک نہیں، اس سے شادی کر دو۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہر وقت لڑکیاں ہی انکتا رہتا ہوگا، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ توبہ اتنے برے ہیں تیمور بھائی، اس نے تعصب سے کہا۔ جبھی تو میں کہتی ہوں تم اس کے سامنے بڑبڑ نہ کیا کرو، اسے بھلا عمر کا لحاظ بھی کہاں ہوگا، یہ تو ظفر نے خواہ مخواہ کا دم چلہ باندھ لیا ہے اپنے ساتھ۔ ویسے اماں جان، تیمور بھائی اتنے خراب لگتے تو نہیں۔ ارے بس نانی پر ہی گیا ہے اپنی، جتنا زمین کے اوپر ہے اتنا زمین کے اندر، مت آیا کرو تم اس کے سامنے۔ اس نے تو پہلے ہی خاندان بھر کی لڑکیوں میں چھانٹی لگائی تھی، تم تو پھر خاندان بھر میں سب سے خوبصورت ہو، وہ خود کلامی کے انداز میں بولی تھی، لیکن پری گل نے سن لیا تھا۔ لو ذرا سوئی میں دھاگا ڈالو، انہوں نے سوئی سے تھمائی۔ اس کے ابو کی چچا زاد بہن یعنی عائشہ پھپھو کے ہاں افطار پارٹی تھی، اس کا اسکول میں ٹیسٹ تھا اس لیے جا نہ سکی۔ اماں جان یہ سوچ کر کہ ظفر مغرب سے پہلے گھر آ جاتا ہے اسے چھوڑ گئی تھی، مگر ہدایات کے بحر ذخار میں غرق کر گئی تھی۔ دروازہ اندر سے بند کر لینا، نام پوچھ کر دروازہ کھولنا، وہ بھی جب ظفر آئے ورنہ نہیں، کھانا مغرب سے پہلے تیار کر لینا، وہ ہر ہدایت پر مسکرا کر جی جی کرتی رہی۔ خدا خدا کر کے اماں جان عصر کے وقت رخصت ہوئیں۔ اس نے جلدی جلدی کھانا وغیرہ بنایا اور دروازہ بند کر کے اسٹڈی کرنے بیٹھ گئی۔ مغرب کی اذان ہو گئی، ظفر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دور دور تک اس نے پورے گھر کی بتیاں روشن کر دی۔ تنہا گھر میں عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ماں دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تیمور، آواز آئی۔ اس نے جھٹ دروازہ کھول دیا۔ تیمور کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ خیریت تو ہے؟ انہوں نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ ظفر بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ تو کیا ہوا، آ جائے گا، تیمور نے لاپرواہی سے کہا۔ میں اکیلی ہوں، وہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ کوئی بات نہیں، نیچے تو بہت چہل پہل ہے، اچھا ایسا کرو ذرا جائے نماز دے دو۔
مریض کو دیکھنے میں دیر ہو گئی، جماعت نکل گئی، حالانکہ مسجد 2 قدم پر ہے۔ شاباش، ذرا جلدی سے۔ وہ بھاگ کر اندر گئی اور اماں جان کی خوبصورت مخملی جائے نماز انہیں تھما دی۔ وہ الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ تیمور بھائی، وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ تیمور 5ویں زینے پر رک گئے اور اس سے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، اس نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ رات 8 بجے اس کو وحشت ہونے لگی، اماں جان کیوں نہیں آئی؟ ظفر بھائی کہاں رہ گئے؟ سامنے والے فلیٹ کا گھور اندھیرا اسے سہمانے لگا۔ وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ کمرے کی تنہائی اسے مزید ڈرانے لگی۔ پورا وجود پسینے میں نہا گیا۔ وہ گھبرا کر باہر نکل آئی اور دروازہ کھول کر بے ساختہ زینے طے کر گئی اور دوڑتی ہوئی کلینک میں داخل ہو گئی۔ تیمور بھائی، تیمور بھائی۔ تیمور ایک مریضہ کی نبض تھامے بیٹھے تھے، بری طرح بوکھلا گئے۔ کیا ہوا پری گل؟ اتنی دیر میں وہ سانس درست کر چکی تھی۔ کچھ نہیں، وہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، کوئی ٹیبلٹ دے دیجیے۔ تیمور نے اسے گہری نظر سے دیکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اندر اسٹور میں گئے اور ایک سر درد کی گولی اس کی ہتھیلی میں لا کر رکھ دی۔ کیا بات ہے پری گل؟ ڈر لگ رہا ہے؟ پری گل کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ظفر نہیں آیا ابھی تک؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا ایسا کرو، یہیں بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں اوپر تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر کمپاؤنڈر کو آواز دے کر بلایا اور کہا وہ زینے کا دروازہ لاک کر آئے۔ پری گل وہیں ایک اسٹول پر بیٹھ گئی۔ مریضہ پرشوق انداز میں یہ تمام کارروائی دیکھتی رہی۔ اب پری گل کے چہرے پر سکون سا تھا۔ تیمور اس کی طرف سے یکدم غافل ہو کر اپنے مریضوں کو انہماک سے چیک کرتے رہے۔ 9 بجے ان کا کلینک بند ہو جاتا تھا۔ 9 بجے سمیٹا سمٹائی شروع ہو گئی۔ کمپاؤنڈر بھی چلا گیا اور دوسرا ملازم لڑکا بھی۔ اب تمہارا کیا کروں؟ وہ ریوالونگ چیئر کو دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے شفیق سے انداز میں مسکرائے۔ اوپر چل کر بیٹھتے ہیں، میں آپ کے لیے چائے بنا دوں گی۔ آپ تھک جاتے ہوں گے، ہے نا؟ اسے تیمور پر ترس سا آ گیا۔ اور میرا خیال ہے ظفر بھائی آتے ہی ہوں گے، چلیں اوپر؟ وہ بولے۔ نہیں، کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اماں جان نہیں ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ پسند نہیں کریں گی کہ… ارے میاں، میں پسند کروں یا نہ کروں یہاں تک تو لے ہی آئے۔ اماں جان اندر وارد ہو گئی تھی۔ پری گل اچھل کر اسٹول سے اتر گئی۔ پری گل یہاں ہو یا تم وہاں، فرق کیا پڑتا ہے؟ چلو پری گل اوپر، وہ ڈپٹ کر بولی۔ وہ میز سے چابی اٹھا کر بھاگ لی۔ بات سنو میاں، انہوں نے سفید کرتے پاجامے میں ملبوس باوقار سے تیمور کو کہا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ پری گل بہت معصوم ہے، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ تیمور سناٹے میں رہ گئے۔ غور کرنا، سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ باہر نکل گئی۔ تم وہاں کیا اس کی خدمتگار بنی بیٹھی تھی؟ وہ اوپر آ کر ناگواری سے گویا ہوئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، بند گھر میں بھلا کون آ رہا تھا، اور یہ ظفر کس قدر غیر ذمہ دار ہے، حالانکہ کہہ دیا تھا خدا معلوم کہاں مارا مارا پھرتا ہے۔ ایک ان لوگوں نے افطار کے بعد کھانے کی پخ لگا دی، حالانکہ میں نے کتنا کہا کہ بچی گھر میں اکیلی ہے۔ ظفر کا کوئی بھروسہ نہیں اور ہوا بھی وہی۔ پری گل، حلق میں کانٹے بھی پڑ رہے ہوں تو اس کے پاس پانی مانگنے نہ جانا۔ کس کے پاس؟ اسی کے پاس جس کا نام بھی سننا مجھے پسند نہیں۔ جی مضبوط کر کے رکھتے ہیں، سہاروں کے بغیر بھی انسان کو وقت کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ خیر سے 16ویں برس لگ چکا ہے، بچی نہیں ہو۔ اس شخص کی نظر صاف نہیں، اپنا آپ عورت کو خود بچا کر رکھنا پڑتا ہے، پہرے دار ساتھ نہیں چلتے۔ وہ حیرانی سے سوچتی رہی۔ اتنے اچھے تو ہیں تیمور بھائی، اور صاف نظر کیسی ہوتی ہے، اتنے تو شریف ہیں، پر اماں جان کو کون سمجھائے؟ حالانکہ تیمور کا پروگرام عید بعد ہی کا تھا کہ وہ آرام سے افتتاح کریں گے، لیکن 20ویں روزے کو ہی تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو انہوں نے کلینک آنا جانا شروع کر دیا۔ اس دن الوداع کا جمعہ تھا، جس دن اماں جان افطار پارٹی اٹینڈ کرنے گئی تھی، اور پھر وہاں سے واپسی پر انہیں ایک جملہ غور کرنے کے لیے دے گئی تھی، جسے سوچ سوچ کر ان کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ وہ ایک روشن خیال انسان تھے، مصائب کا شکار تھے، روحانی کرب میں مبتلا تھے، تمام زندگی گھر سے لاتعلق رہے تھے۔ عورتوں کی سیاست ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ ان کے خاندان کی خواتین سینوں میں موروثی نفرتیں سمیٹے دن رات سلگتی ہیں۔ اس قدر روشن بہتان پر ان کا جی تو یہی چاہا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے عمارت کا یہ حصہ خالی کر دیں۔ یعنی حد ہوتی ہے، کیا سوچ کر اماں جان اتنی بڑی بات کہہ گئیں، اور یہ بھی نہ سوچا خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی بات سچ مچ ہوتی بھی تو سراسر توہین انہی کی زیادہ تھی، بھلا مرد کا کیا جاتا ہے؟ واقعی انہیں اماں جان جیسی معقول خاتون کے منہ سے یہ عامیانہ سی بات زہر میں بجھا ہوا تیر بن کر لگی تھی۔ کئی دن چبھن ہوتی رہی، آخر آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی کہ کوئی تازہ واقعہ رونما نہ ہوا تھا، اور ظفر ان سے اس خوشدلی اور احترام سے ملتا رہا تھا جس سے انہیں ایک گونا اطمینان سا ہوا تھا۔ عید کے دن وہ ضرور اپنی سہیلیوں سے ملنے جاتی تھی۔ اپنا عید کا جوڑا پہن کر پور پور سے سج کر جب وہ جانے لگتی تو اماں جان ظفر کو ہدایت سمیت اس کے ساتھ کر دیتی۔ تب وہ جلا جاتی، کیا کوئی مجھے اکیلا دیکھ کر کھا جائے گا؟ ہر جگہ ظفر بھائی کو ضرور لے کر جاؤ۔ خطرہ تو مجھے محسوس ہو رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے تمہارے جہیز کا سب سے اہم آئٹم میں ہی ہوں گا۔
اور عورتیں مصر کی عورتوں کی طرح پھل کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں گی کہ ہائے کس قدر خوبصورت غلام آیا ہے دلہن کے جہیز میں۔ ظفر کی برجستگی پر اماں جان بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ بھی ہنستی ہوئی ناچار ظفر کے ساتھ چل دی جو اسے اس کی سہیلی کے ہاں پہنچا کر اپنی موٹر سائیکل اڑا لے گیا تھا۔ دوپہر کو جب وہ اوپر جانے کے لیے بڑھی تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ کلینک کے اندرونی دروازے کا پردہ ہوا سے ہل رہا تھا۔ ہائے یہ تیمور بھائی کو عید کے دن بھی چین نہیں ہے۔ وہ اپنی مخصوص جب کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ عید مبارک تیمور بھائی۔ تیزی سے قلم چلاتے ہوئے تیمور نے چونک کر سر اٹھایا۔ عید مبارک۔ انہوں نے جھک کر دوبارہ لکھنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے ہم چلے جائیں، عیدی وصول نہ کریں۔ وہ انہیں اس طرح لاتعلق دیکھ کر چڑ گئی۔ جی ہاں، ان کا لہجہ کھدرا تھا۔ کتنے خراب ہیں آپ تیمور بھائی، محض عیدی کی وجہ سے اتنے روڈ ہو رہے ہیں۔ ہمارا ہے ہی کون؟ ایک اماں جان عیدی دیتی ہیں، ایک سامیہ دوست کی امی۔ ظفر بھائی کہتے ہیں بے روزگار ہوں۔ تیمور کو اس کے سادہ سے انداز پر ترس سا آ گیا۔ انہیں اس پر پنجرے میں بڑبڑاتی چڑیا کا گمان ہوا۔ یہ پنجرہ اس کی بوڑھی دادی کے ہاتھوں سے بنا تھا۔ عیدی بھی دیں گے بھائی، ہم تو مذاق کر رہے تھے، بیٹھو۔ ان کے دل میں کوئی چور نہیں تھا، پھر سادگی سے بیٹھنے کو کہہ دیا، مگر وہ بیٹھی نہیں۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سبز کامدانی کے دوپٹے سے اس کا پورا وجود چھپا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بالوں کو اس نے کلپ میں مکید کر رکھا تھا، پھر بھی دو چار لٹیں ادھر ادھر جھول رہی تھی۔ کانوں میں چاندی کے بڑے بڑے جھمکے تھے جن کی وجہ سے وہ کچھ بڑی بڑی لگ رہی تھی۔ ایک دم انہیں احساس ہوا اماں جان جو اس قدر محتاط ہیں غلط نہیں ہیں۔ انہوں نے قمیض کی سائڈ جیب سے پرس نکالا اور 100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اتنے سارے نہیں تیمور بھائی، اماں جان کہیں گی اتنے سارے پیسے کس نے دیے؟ آپ کا نام لوں گی تو غصے ہوں گی۔ تو پھر نام مت لینا، وہ مخصوص شفیق سے انداز میں مسکرا دیے۔ دراصل میں ان سے کچھ نہیں چھپاتی تیمور بھائی۔ بہت اچھی بات ہے، وہ بولے۔ تیمور بھائی میں تو مذاق کر رہی تھی، میں نے آپ سے عیدی لے کر پٹنا ہے۔ اماں جان کو تھوڑی بتاؤں گی کہ میں آپ کو بھی عید مبارک دے کر آ رہی ہوں، بہت ناراض ہوں گی وہ، سچ۔ اب بھی تو تم کہہ رہی تھی تم ان سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ غلطی ہوگی، میں تو دراصل یہ دیکھنے آئی تھی کہ آخر آپ عید کے روز یہاں کیا کر رہے ہیں۔ گھر میں بہت شور تھا، مجھے ذرا سکون میں کچھ کام کرنا تھا سو یہاں چلا آیا۔ عید جن کے لیے ہوتی ہوگی وہ عید منا رہے ہیں، میرے لیے تو یہ معمول کے مطابق دن ہے، نئے کپڑے پہن کر اور دنوں سے زیادہ کھا کر عید ہو جاتی ہے۔ عید کے معنی ہرگز یہ نہیں۔ خیر تم عید مناؤ، کیوں یہاں کھڑی ہو کر بور ہو رہی ہو؟ بور تو میں اوپر جا کر بھی ہوں گی۔ آپ سے باتیں کرنا بہت اچھا لگ رہا ہے تیمور بھائی، آپ اس قدر اچھے ہیں، پتہ نہیں اماں جان آپ کو ناپسند کیوں کرتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، اپنی اپنی سوچ ہے۔ تم اور ظفر مجھے اچھا سمجھتے ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بہت قناعت پسند آدمی ہوں۔ وہ دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ ارے تیمور بھائی، آج کے دن تو چھٹی کر لیتے، کمال آدمی ہیں آپ۔ ظفر پردہ اٹھا کر اندر آ گیا تھا۔ پری گل کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ارے تم آ گئی، میں تمہیں لینے گیا تھا، سامیہ نے بتایا تم گھر واپس چلی گئی ہو۔ اچھا ہوا تم یہاں مل گئی، اب دونوں اوپر جائیں گے تو اماں جان سمجھے گی میں تمہیں لے کر آ رہا ہوں۔ انہیں مت بتانا کہ تم اکیلی واپس آئی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، آپ پول کا کساٹا ساتھ لے کر چلیں تو میں ان سے بالکل نہیں کہوں گی۔ وہ ادائے بے نیازی سے گویا ہوئی۔ دیکھ رہے ہیں تیمور بھائی، بلیک میلنگ، ظفر لاچاری سے بولا۔ تیمور مسکرا دیے، پھر بولے ایسا کرو آج عید کا دن ہے، میری طرف سے عید کا تحفہ پول کا کساٹا پری گل کو کھلا دو اور تم بھی کھا لو۔ انہوں نے وہی 100 کا نوٹ جو پری گل کو دینے کے لیے نکالا تھا ظفر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تو آپ کے ساتھ زیادتی ہے تیمور بھائی، آپ ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں، عید کا دن ہے اور ہم نے آپ کی کوئی خاطر مدارت نہیں کی۔ ارے کوئی بات نہیں، گھر کی بات ہے، انہوں نے اصرار کیا۔ تو پھر کب لے آتے ہیں؟ برتن ورتن تو یہاں ہے نہیں، کساٹا کیسے کاٹیں گے؟ جیسے تم پسند کرو۔ ظفر باہر چلا گیا۔ برابر ہی میں میڈیکل اسٹور تھا۔ تیمور بھائی، ہم نے آپ کو پریشان کیا ہے نا؟ ارے نہیں، بلکہ تم نے تو آ کر رونق کر دی ہے، وہ رواداری سے بولے۔ تھوڑی دیر بعد ظفر واپس آ گیا۔ تینوں نے مل کر آئس کریم کھائی۔ تیمور بھائی آپ گھر کیوں نہیں گئے؟ ظفر نے پوچھا۔ آج فرح آئے گی، میں نے اسے یہیں بلایا ہے، گھر پر وہ دوسرے گھر والوں کو دیکھ کر مچل جاتی ہے، پھر بہلانا مشکل ہوتا ہے۔ ہائے تیمور بھائی، فرح سے ہمیں بھی ملوائیے گا، سنا ہے آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ ہاں، وہ مسکرا دیے۔ پتہ نہیں عورتیں اتنی احمق کیوں ہوتی ہیں، اتنے اچھے آدمیوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ اسے افسوس ہوا۔ ظفر نے گھور کر پری گل کو دیکھا، لیکن تیمور اس کے معصوم انداز پر مسکرا دیے۔ فرح تو آپ کو بہت پیار کرتی ہوگی، بہت، وہ اختصار سے بولے۔ چندہ بھابھی کتنی ظالم ہیں، کتنا سخت دل ہے ان کا۔ ظفر بھائی، بھلا تیمور بھائی سے اچھا آدمی مل سکتا تھا؟ تیمور بھائی کتنے ہینڈسم ہیں، پھر اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، اتنا اچھا گھر ہے، وہ کہے جا رہی تھی۔ ظفر اور تیمور مسکرا رہے تھے۔ پھلکا کھا کر مسکا لگ رہا ہے، پہلے لگاتی تو بات تھی، ظفر نے چھیڑا۔
جی نہیں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ وہ برا مان گئی۔ ارے یار مت تنگ کرو پری کو۔ تیمور نے مسکرا کر ظفر کو باز رکھا۔ تیمور بھائی جب فرح آئے گی تو آپ ہمیں کیسے بلوائیں گے؟ اسے پریشانی ہوئی۔ میں فرح کو اوپر بھیج دوں گا، یہ ٹھیک ہے، وہ خوش ہوگی۔ چلیں ظفر بھائی، پولکا تو کھا لی، اب ڈنڈولکا بھی کھا لیں۔ ڈنڈولکا؟ تیمور نے الجھ کر ظفر کو دیکھا۔ ڈنڈے سے بنا ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ عمرانیات و لسانیات کی ماہر ہے یہ پری گل۔ ظفر ہنس کر کھڑا ہوا۔ تیمور بے ساختہ قہقہہ لگا بیٹھے۔ ارے آخر یہ بچی ہے کون؟ اماں جان چشمہ نیچے کیے فرح کو گور رہی تھی، جو دروازے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ پاپا کہہ رہے تھے اوپر آنٹی رہتی ہیں، سلام کر کے آؤ۔ وہ ہکلا کر مہین سی آواز میں بولی۔ مگر بچی آخر تیرا پاپا ہے کون؟ کیا نام ہے بول جی؟ ان کا نام تیمور آغا ہے، وہ سہم کر بولی۔ اماں جان کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ آ جاؤ، ان کا لہجہ سرد سا ہو گیا۔ فرح اندر آ گئی۔ ظفر یہ تیمور کی بیٹی آئی ہے، وہ یہ کہہ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ پری گل جٹ کمرے سے نکل آئی اور 3-4 سال کی گڑیا سی فرح کو اچک لیا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ ممی کے ساتھ۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ ممی؟ کیا پاپا کے پاس بیٹھی ہیں؟ پری گل نے اشتیاق سے پوچھا۔ فرح نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ نیچے گاڑی میں ہیں۔ ظفر نے بھی آ کر فرح کو پیار کیا اور باتیں کی۔ فرح بتاؤ، ممی اچھی ہیں یا پاپا؟ اس نے فرح کا رخسار چوما۔ ممی، وہ آرام سے بولی۔ ہائے خبردار جو تم نے ہمارے تیمور بھائی کو برا کہا۔ فرح سہم گئی۔ پری گل ہنس پڑی۔ اچھا بتاؤ پاپا اچھے کیوں نہیں ہیں؟ اس نے باقاعدہ انٹرویو شروع کر دیا۔ وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ اس نے بسور کر کہا۔ یہ بات تم نے اپنی ممی سے نہیں پوچھی؟ بہت خراب ہیں تمہاری ممی، ہمارے اتنے اچھے تیمور بھائی کو دکھی کر دیا۔ فرح آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اے پری کی بچی، کیا احمقانہ باتیں کر رہی ہو اتنی سی بچی سے؟ ظفر نے ٹوکا۔ جا کر کہہ دیا نا اس نے اپنی ممی سے۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کہہ دے تو کہہ دیں، ہم ڈرتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ظفر فرح کو نیچے لے گیا۔ اماں جان فوراً پری گل کے پاس آئی۔ ارے تمہاری سمجھ میں ایک مرتبہ کی کہی بات کیوں نہیں آتی؟ وہ گرجی۔ جی؟ تم نے کیوں کمر کس لی ہے مجھے ذلیل کروانے پر؟ کل کو تیمور کی ماں اور نانی کی باتیں آخر مجھے ہی سننا پڑیں گی۔ میں تیمور کے ساتھ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی، تم اس کے بچے آنکھوں پر اٹھائے پھر رہی ہو۔ ارے لڑکی ہوش کے ناخن لو، تم اس خاندان سے واقف نہیں ہو، میں تمہارے بھلے ہی کو کہہ رہی ہوں۔ اچھا اماں جان معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ وہ ان کے گلے میں جھول گئی۔ اس انداز پر اماں جان بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ بیٹی کوئی وجہ ہے جو میں اتنی احتیاط کرتی ہوں؟ بڑوں کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ باہر چلی گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر نیچے جھانکا۔ چندہ بھابھی اور فرح جا چکی تھی۔ امتحانوں کا موسم بھی گزر گیا۔ دن بے کیف گزرنے لگے تو اس نے گلرانہ سینٹر جوائن کر لیا۔ کپڑوں کی تراش خراش، کڑھائی بنائی، ہر دم کی مصروفیت ہو گئی۔ زینے چڑھتے ہوئے وہ ہلتے پردے سے کبھی تیمور کی جھلک دیکھ لیا کرتی تھی، مگر پھر کبھی اندر نہیں گئی۔ کبھی ظفر انہیں اوپر لے بھی آتا تو وہ اماں جان کے ڈر سے سامنے نہیں پڑتی تھی، نہ انہوں نے ہی کبھی پوچھا کہ پری گل کہاں ہے۔ اس دن وہ اپنی قمیض کا خوبصورت سا گلا بنا رہی تھی۔ اماں جان پوتی کے سغراپے کو خوشی سے دیکھ رہی تھی، بلکہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مان سفید خوبصورت سی فراک میں ملبوس فرح آ گئی۔ دونوں دادی پوتی چونک اٹھی۔ فرح نے معصوم سے انداز میں سلام کیا۔ اماں جان روکھے سے انداز میں دعا دے کر باہر چلی گئی۔ ارے فرح تم کس کے ساتھ آئی؟ پاپا مجھے اسکول میں لینے آئے تھے۔ ممی کو پتہ ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پاپا نے بھیجا ہے اوپر۔ نہیں میں خود آئی ہوں، میں نے پاپا کو بتایا تھا کہ مجھے پری آنٹی بہت اچھی لگتی ہیں۔ پھر اس کے اندر اشتیاق جاگا۔ پاپا نے کہا مجھے بھی اچھی لگتی ہیں۔ اس نے جھک کر فرح کا منہ چوم لیا۔ بات یہ ہے کہ ہم ہیں ہی اچھے، سب کو اچھے لگتے ہیں۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ اماں جان نے اندر وارد ہو کر فرح کا ہاتھ تھاما۔ آؤ بیٹی میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس چھوڑ کر آؤں۔ پری گل نے ہراساں ہو کر اماں جان کی شکل دیکھی۔ وہ فرح کو لے کر چلی گئی، لیکن جانے کیوں پری گل کو ہولسا آ رہا تھا۔ جیسا تمہارے بارے میں سنا تھا میاں، اس سے بڑھ کر پایا۔ کیسا ہونہار سپوت ہے آصفہ کا، بیٹی سے کہلا کر بھیج رہے ہو کہ پری گل اچھی لگتی ہے۔ ارے تم یہ کہنے والے کون؟ تم اپنے مال میں مست، ہم اپنی کھال میں مست۔ اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں ہم، اور تمہاری تو عمریں گزر گئی لڑکیاں پسند کرتے ہوئے، لاکھوں میں ایک مل بھی گئی تھی، مگر تم اپنی عادت سے مجبور، 4 دن گھر میں عورت نہ رکھ سکے۔ شریف مرد تو بری سے بری نبھا جاتے ہیں۔ دیکھو میاں، اپنی حد میں رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تیمور کی شریانوں میں جوار باٹا اٹھ رہا تھا۔ وہ صرف بزرگ ہی نہیں تھی بلکہ ان کی قریبی عزیز تھی۔ انہوں نے اپنی اس قدر توہین محسوس کی تھی کہ بس نہیں چل رہا تھا کہیں روپوش ہو جائیں۔
وہ نامی گرامی ڈاکٹر جس کے آگے پیچھے لوگ ہاتھ باندھے پھرتے ہیں، اور یہ بزرگ خاتون انہیں دو کوڑی کا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ایسے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں ان کی پوتی میں؟ کیا دنیا میں حسین لڑکیاں نہیں ہوتی؟ ان کے اندر لاوا ابلنے لگا۔ عجیب بدگمان قسم کی خاتون ہیں، یہ عجیب ذہنیت ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا وہ یہ حصہ فوراً سے پیشتر خالی کر دیں گے۔ ہر چند کے اس علاقے میں ان کی پریکٹس بہت چمک اٹھی تھی۔ ان کے کئی پلاٹ تھے، لیکن ابھی وہاں آبادی نہیں تھی، اس لیے وہ کچھ بنا نہیں پائے تھے۔ ظفر کی رائے پر ہی وہ یہاں چلے آئے تھے کہ وہ ان کی بے حد عزت کرتا تھا۔ ان کی بیٹی ٹکر ٹکر کبھی باپ کو کبھی اماں جان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بولے بنا اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ سلگتے ذہن سے کار ڈرائیو کر رہے تھے۔ فرق کو اس کی نانی کے ہاں ڈراپ کر کے وہ مزید بوجھل سے ہو گئے تھے۔ مان ان کا ابلتا خون ٹھٹک گیا۔ انہوں نے ہونٹ بھینچ کر آج کے واقعے کو کئی مرتبہ اپنے ذہن میں دہرایا۔ بہت دیر گاڑی ادھر ادھر گھمائی، پھر خود پر کنٹرول کر کے کلینک کی طرف واپس پلٹ گئے۔ اگلے روز انہوں نے کلینک کے درمیانے دروازے کا پردہ اٹھا کر دروازے پر ڈال دیا اور ملازم لڑکے سے کہا، 5 بجے تک کسی مریض کو اندر نہیں بھیجنا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ 4:45 بجے کے قریب سفید چادر لپیٹے، سیاہ چرمی بیگ کاندھے پر لٹکائے وہ خوش آمد زینے کی طرف بڑھی۔ پری گل، انہوں نے بھاری اور کافی اونچی آواز میں پکارا۔ اس نے چونک کر کلینک کے کھلے دروازے کی سمت دیکھا۔ جی تیمور بھائی، ذرا مجھے ایک گلاس پانی نکال کر دے دو۔ انہوں نے سر ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ اس کے سبھی چہرے پر پریشانی دوڑنے لگی۔ ہاں، کئی دنوں سے وہ اسی طرح سر تھامے ہوئے تھے۔ اس نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا، یہ لیجیے۔ تیمور نے سر اوپر کیے بغیر گلاس کی سمت ہاتھ بڑھایا۔ بجائے گلاس کے پری گل کا ہاتھ ان کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ پہلے لمحے پری گل نے اسے اتفاق سمجھی، دوسرے لمحے اس کے وجود میں جکڑ چلنے لگے۔ تیمور کے ہاتھوں کی روح اس کے وجود میں دوڑنے لگی۔ تھوڑا اچھا لگا، زیادہ برا۔ اس سے پیشتر وہ کارروائی کرتی۔ تیمور نے گلاس تھام لیا اور اسی طرح سر نیچے کیے پورا گلاس ایک سانس میں پی گئے۔ بظاہر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن پری گل کی سانس بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں جاؤں، بس خود بخود باہر آ گئی۔ زینے طے کرتے ہوئے اس نے بے تحاشا سوچا، کیا اتفاق تھا؟ ہاں اتفاق تھا، اس سے پیشتر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس نے خود ہی جواب دیا، خیر ایسا اتفاق ہو ہی گیا تھا تو یہ کیا ہوا تھا میرے اندر؟ کیا کسی کے ہاتھ تھام لینے سے ایسا ہوتا ہے؟ ظفر بھائی تو دن میں 10 بار ہاتھ موڑ دیتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تیمور بھائی نے میرا ہاتھ سختی سے تو نہیں دبایا تھا، بہت نرمی تھی ان کے ہاتھ میں، جیسے کسی نے تتلی کے پر تھام رکھے ہوں۔ اس کا ذہن الجھ گیا تھا۔ رات تک سینکڑوں مرتبہ اس نے وہ کیفیت دہرائی، ہزارہ مرتبہ توبہ کی۔ کئی روز تک وہ دبے پاؤں ان کے کلینک کے سامنے سے گزری، مبادا وہ دیکھ لیں، وہ اسے آواز دے ڈالیں۔ وہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ یہ خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ زندگی اس قدر تنہا اور الگ تھلگ گزری تھی کہ واقعی اسے لوگوں کی شرافت کے معیار قائم کرنا نہیں آئے تھے۔ بس جو شخص اس کے ساتھ نرمی سے بولتا اور نظر نیچی رکھتا، وہ اس کے نزدیک بے انتہا شریف، اور جو دیکھے ہی چلا جائے وہ لوفر۔ لہٰذا تیمور بھائی نے تو کبھی اس انداز میں نہیں دیکھا جیسا کہ بدتمیز سے لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بہت شریف آدمی ہے۔ پھر اس دن وہ کیا تھا؟ شاید اس دن اس کی طبیعت خراب تھی، شاید ان کا ذہن کہیں اور پہنچا ہوا ہو۔ پریشان بھی تو بہت رہتے ہیں۔ گھر ٹوٹا ہے آخر ان کا۔ چندہ بھابھی ان کی پسند تھی، ان کی معصوم بیٹی ان سے دور رہتی ہے۔ اس کا ذہن صاف ہو گیا۔ آج وہ کترا کر نہیں گزری بلکہ معمول کی چال سے گزری۔ تیمور دروازے پر کھڑے انجیکشن روشنی کی سمت کیے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ السلام علیکم، اس نے عادتاً سلام کر لیا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک۔ انہوں نے نظریں دوبارہ انجیکشن کی طرف موڑ لی۔ جی ہاں، وہ سادگی سے مسکرا دی۔ آج چھپکے سے کیوں نہیں گزری؟ دھک دھک دل کا کام بڑھ گیا، پیشانی پر قطرے چمکے۔ جی؟ اس نے انہیں پریشان نظروں سے دیکھا۔ وہی روزانہ تم اس طرح دبے پاؤں گزرتی ہو جیسے مجھ سے چھپنا چاہ رہی ہو۔ میں سمجھا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ ان کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ پسینے کے قطرے گردن سے لڑ کے گریبان میں آ گرے۔ شریف آدمی بہت شرافت سے بات کر رہا تھا، پھر بھی بات معیوب سی لگی۔ کیوں؟ پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پری گل، جی؟ اندر آؤ، دیکھو فرح نے کتنی پیاری تصویر بنائی ہے۔ وہ سامنے سے ہٹ گئے۔ وہ اندر چلی آئی۔ وہی چادر سر سے پاؤں تک، وہی چرمی بیگ کاندھے پر لٹکایا ہوا جس میں سوئی دھاگے، کینچیاں، کپڑے وغیرہ بھرے پڑے تھے۔ کام کرنے کے بعد کا سطح سطح چہرہ، تھکے تھکے قدم۔ انہوں نے رول کیا ہوا ڈرائنگ پیپر اس کے سامنے کھول دیا۔ ایک پیاری سی چڑیا کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ فرح نے بنائی ہے؟ اس نے اشتیاق و حیرانی سے دیکھی۔ لگتا ہے بہت ہنرمند بنے گی میری بیٹی۔ وہ اس کے برابر کھڑے ہو گئے۔ انگلیاں تو تمہاری بھی مصوروں جیسی ہیں۔ آپ کو دستر شناسی بھی آتی ہے؟ بہت ہاتھ دیکھے ہیں، لیکن تمہاری انگلیاں واقعی بہت خوبصورت ہیں، فنکارانہ انگلیاں ہیں۔ انہوں نے ہاتھ تھام لیا۔
اچھا بتائیں میری قسمت کیسی ہے؟ بہت اچھا اٹھان ہے۔ ان کے کندھے سے کافی اونچی تھی۔ یہ عمر تو خوشبودار ہوتی ہے۔ لڑکی خود بخود ورم میں اتر جاتی ہے۔ لیکن وہ تو بہت مضبوط مرد تھے، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ اپنا گلابی ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیے کھڑی تھی۔ بھئی تمہاری قسمت تو بہت اچھی ہے، سچ؟ وہ بے انتہا خوش ہو گئی۔ پری گل تمہارے نزدیک اچھی قسمت کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے اس کے مسکراتے چہرے کو بغور دیکھا۔ بتاؤں؟ وہ پرجوش ہو گئی۔ ہاں ہاں، پتہ ہے اچھی قسمت کسے کہتے ہیں؟ جب انسان بہت خوش رہتا ہے۔ اچھا؟ تیمور کو تعجب ہوا کہ وہ کافی سنجیدہ نقطہ نظر رکھتی ہے۔ اچھا، انسان بہت خوش کب رہتا ہے؟ انہوں نے پرشوق نظر اس پر ٹکا دی۔ جب ہر چیز انسان کے پسند کے مطابق ہو، وہ بولی۔ وہ واقعی بہت سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ہر چیز سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ توبہ اللہ، آپ سوال کتنے کرتے ہیں؟ وہ تھوڑی سی عاجز ہو گئی۔ بھئی ہر چیز یعنی ہر چیز؟ وہ الجھ گئی۔ چلو کوئی ایک چیز بتا دو تاکہ میں تمہارے ہاتھ پر دیکھوں وہ تمہیں میسر آئے گی یا نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ مثلاً انسان آزاد ہو، کوئی اسے روکے ٹوکے نہیں، خواہ وہ جہنم میں کود رہا ہو۔ تیمور نے بات کاٹ ڈالی۔ ایسا کوئی پاگل نہیں ہوتا۔ وہ برا مان گئی۔ ایک بات کہوں پری گل؟ جی؟ وہ ہمتاً گوش ہو گئی۔ پری گل دراصل کوشش تقدیر ہوتی ہے، خدا کا بھی فرمان ہے، جو کوشش کرتا ہے پاتا ہے۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ جیسے کہ تم چاہو کہ میں اٹھا لوں۔ انہوں نے پیپر ویٹ کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن یہ سوچنے سے تمہارے ہاتھ میں نہیں آ جائے گا، تمہیں آگے بڑھ کر ہاتھ سے اٹھانا ہوگا۔ تم خوش رہ سکتی ہو پری گل، جو چیز چاہتی ہو پا سکتی ہو کوشش سے۔ اچھا بتاؤ تم کیا حاصل کرنا چاہو گی سب سے پہلے؟ پھر تمہارے ہاتھ سے پتہ چلے گا کہ خدا تمہاری کوشش کو کامیاب کرے گا یا نہیں، کیونکہ اللہ ہی کی رضا سے کامیابی ملتی ہے۔ بعض اوقات وہ جدوجہد قبول کر لیتا ہے، بعض اوقات نہیں، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے۔ بتاؤ اپنی تمنا۔ کوئی بھی نہیں، وہ جھیم گئی۔ اتنی بڑی لڑکی اور کوئی تمنا نہیں؟ وہ مسکرا دیے۔ میں نہیں جانتی، کیونکہ میری تمنائیں ایک دو نہیں بہت ہیں۔ اس کی ہتھیلی گلابی اور معصوم تھی، کسی مرد نے اسول جذبات کے ساتھ اسے چھوا نہیں تھا۔ بھری بھری سرخ لہر دیتی ہوئی لمبی انگلیوں والی ہتھیلی۔ تیمور کا منشا ہرگز یہ نہیں تھا، مگر انہوں نے نرماہٹ سے اس کے ہتھیلی کے گداز کو محسوس کر لیا۔ بجلیاں شاید زمین سے اس کے پاؤں میں اور پاؤں سے وجود میں دوڑی تھیں۔ پھر وہی اس کا دماغ تپ گیا۔ تیمور بھائی، آپ واقعی اچھے آدمی نہیں ہیں۔ وہ حد درجہ صاف گو تھی، ذرا نہ چونکی۔ پری گل نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ تیمور مسکرا دیے۔ پری گل، ایک بات سنو، کیا میں ایسا آدمی نہیں جسے پسند کیا جائے؟ تمہیں قسم ہے سچ بتانا۔ پری گل سناٹے میں رہ گئی۔ پری گل، میں جس میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا وہاں ایک سے ایک حسین لڑکی تھی۔ مجھے آج تک اس بات پر فخر ہے کہ میں وہاں بھی بے حد مضبوط ثابت ہوا، ڈاکٹر بن گیا، گھر والوں نے شادی کر دی۔ یہ کہہ کر چندہ بے حد اچھی لڑکی ہے، میں نے ان سب کی خوشی پوری کر دی۔ لیکن اماں جان تو کہہ رہی تھی چندہ بھابھی آپ کی پسند تھی۔ ہرگز نہیں، میں نے صرف تصویر دے کر اسے پسند کیا تھا اور بس۔ اور اماں جان نے تو اور بھی بہت کچھ کہا ہے۔ کیا مجھے علم نہیں؟ مگر میں صفائی پیش کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ میں دوسروں کے فیصلوں کی بھیڑ چڑھا ہوں۔ میرے سر ایک خود سر لڑکی منڈ دی گئی تھی۔ بہنیں عموماً حسین بھابھی تلاش کرتی ہیں اور ماں دولت مند بہو۔ میرے گھر والوں کو کافی حسب پسند چیز مل گئی تھی۔ وہ گین لگا چندہ تھا۔ اسے میری تنہائی پسند سے چڑ تھی اور مجھے اس کی سوشل سرگرمیوں سے۔ جب گرہ کھلتی نہیں تو ڈور کاٹنا پڑ جاتی ہے۔ پری گل، بتاؤ کیا میں ایسا شخص نہیں جو پسند کیا جا سکے؟ پری گل ہکا بکا کھڑی تھی، چادر سر سے پھسل کر کندھوں پر پڑی تھی۔ اس نے تیمور کی سمت دیکھا۔ برسات کا خوشبو دیتا ناگ ہو یا عورت کے لیے شدت سے سوچتا مرد، نہ ناگن بچ پاتی ہے اور نہ ناری۔ دونوں پر بہت روپ آتا ہے، دونوں بے بس ہو سکتی ہیں۔ جس طرح ناگن من چاہے ناگ کے قابو میں آ سکتی ہے اور کسی طاقت کے بس میں نہیں، بالکل اسی طرح عورت صرف ایک کے قابو میں خوشی سے آ سکتی ہے، جو مرد جی کو بھا جائے۔ پھر عورت بہت بے نیاز ہو جاتی ہے اور مسرور بھی۔ وہ تھوڑی چھوٹی تھی، تھوڑی بڑی۔ تیمور عورت برت چکے تھے۔ ان کا تیر کیسے خطا جا سکتا تھا؟ وہ بیگ سنبھال کر باہر نکل گئی تھی۔ چال ایسی ہی تھی جیسے بیڑیوں پڑے پاؤں سے کوئی چل رہا ہو۔ تیمور کو یہاں رہتے ہوئے، یعنی نچلا رہائشی حصہ استعمال کرتے ہوئے اور کلینک چلاتے ہوئے 6 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا تھا۔ وہ بہت کم اوپر جاتے تھے۔ اس دن کے بعد پری گل نہ کبھی ان کے رہائشی حصے میں آئی تھی، نہ کلینک میں۔ وہ اب جب کبھی اوپر جاتے بڑی چوپ سی جاتے تھے۔ پری گل نے ایک دم حواس باختہ سی نظر آنے لگتی۔ وہ بمشکل مسکراہٹ ضبط کرتے، کبھی اس کے سامنے سے کپڑا اٹھا کر کڑھائی کی تعریف کرتے ہوئے بے ساختہ آگے ہو کر کہتے، ساڑھے ویڑے وی کدی آؤ جی۔ پری گل کام کر رہ جاتی۔ اسے اس بے پناہ پرکشش مرد سے خوف آنے لگتا، لیکن دل یہ بھی چاہتا وہ سامنے سے جائے نہیں۔ وہ صرف 5 منٹ بعد ہی جانے کو اٹھ کھڑے ہوتے۔ پری گل کا بے ساختہ جی چاہتا انہیں باندھ کر بٹھا دے اور کہے، میں ہزار ادھر ادھر کام کرتی پھروں، آپ مگر یہیں رہیے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، پہل عموماً مرد کرتا ہے، عورت اس کی پہل کا 2 طرح جواب دے سکتی ہے۔
ہاں میں بھی اور نہ میں بھی۔ جو ہاں کہہ دیتی ہے پھر وہ ہر لمحہ جان دیتی ہے۔ ایک ہاں کی ایسی سزا پاتی ہے، ایسی سزا پاتی ہے کہ بے ساختہ کہہ اٹھتی ہے، جو میں جانتی پریت کرے دکھ ہوئے، نگر ڈنڈورا پیٹتی پریت نہ کر یوں کوئی۔ ڈنڈورا تو نہیں پیٹ سکتی، بس لکیر پیٹتی رہ جاتی ہے۔ عورت کبھی منہ پھاڑ کر نہیں کہتی کہ ہاں، جو مرد آرزومند ہوتا ہے، اسے عورت کی ہاں اور نہ دونوں کی خوب سمجھ ہوتی ہے۔ پہلی نظر پیغام رساں ہوتی ہے، دوسری طالب، پھر جواب ملنے کے بعد کی نظر ہوتی ہے جو اس طرح سلگاتی ہے جیسے گیلی لکڑی۔ آج کل وہ گیلی لکڑی تھی۔ بعض مرد بہت ستاتے ہیں، کبھی کسی کا تذکرہ کر کے جی جلاتے ہیں، کبھی آ کر فوراً چلے جاتے ہیں، دل و نظر پیا سے رہ جاتے ہیں، حالانکہ خود بھی جلتے ہیں مگر جانے کس جذبے کی تسکین کرتے ہیں۔ جوں جوں عورت تڑپتی ہے مرد کی طمانینت بڑھتی ہے، ایسے اونچے اونچے کہکے لگاتا ہے جیسے محمود غزنوی مندر ڈھا کر آ رہا ہو۔ سب ایسے نہیں ہوتے مگر ایسے بھی ہوتے ہیں، شاید تیمور ایسے ہی تھے، آگ لگا کر انجان بن گئے تھے۔ وہ گزرتی تو کبھی نہ بلاتے، اوپر آتے تو فوراً چلے جاتے۔ ایک گھونٹ پیاس بڑھاتا ہے، بجھاتا نہیں۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا دیکھتے کہ وہ بے حد اداس ہے تو کوئی ایسی بات کر دیتے جو سوکھے دانوں پر پانی کا کام کر جاتی، مگر یہ راشن 1-2 ماہ میں ختم ہو جاتا۔ کیسی چھوٹی سی عمر تھی، کتنی بڑی سی دیوانگی۔ سونی کے پاس 1000 بہانے تھے، اس کے پاس ایک بھی نہیں۔ ایک تو کورس بھی مکمل ہو چلا تھا۔ پتہ نہیں، اچھی بھلی محبت شروع ہوتی ہے پھر اس کے بیچ انا نہ جانے کہاں سے آ جاتی ہے۔ پہل تیمور کر ہی چکے تھے، وہ روزانہ ان کے پاس جا سکتی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے مرد انجان ہو رہا ہو تو عورت اسے وعدہ یاد دلانے کی کوشش کرنے کے بجائے خاموش ہو جانا پسند کر لیتی ہے اگر وہ باشعور ہو۔ وہ خاموشی تھی کہ کافی باشعور تھی۔ اس نے کئی دن پہلے بھی ایک لڑکی کو کلینک آتے دیکھا تھا، اس دن بھی اور آج بھی۔ چین پڑے گلاسز اس کے گلے میں جھول رہے ہوتے، وہ جدید تراش کے ملبوس میں ہوتی، اس کے چہرے پر واپسی میں دھیمی دھیمی مسکراہٹ ہوتی، اماں جان کی کئی باتیں اس کے کانوں میں گونجتی۔ ارے عاشق مزاج ہے یہ لڑکا، احساس توہین سے ہر عمر میں سلگا جا سکتا ہے۔ وہ کم عمر تھی مگر سلگ گئی، چپکے سے زینے کا دروازہ کھول کر نیچے آئی۔ اماں جان عشاء کی نماز میں مشغول تھی، ظفر اسٹڈی میں۔ موقع غنیمت تھا، تیمور باتھ روم میں تھے، وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہ اندر گنگنا رہے تھے، وہ باہر تنتنا رہی تھی۔ سرخ کرتے، سیاہ پاجامے اور دوپٹے میں ملبوس تھی، دوپٹہ بھی اسکارف کی طرح گردن سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئے تو بری طرح چونک گئے۔ کرتا اور چہرہ ایک رنگ کا ہو رہا تھا۔ زہے نصیب، کیسی بختور رات ہے۔ دلکشی سے مسکرائے۔ کیا ہمیشہ کے لیے آ گئی ہو؟ انہوں نے چھیڑا۔ میں اتنی گندی لڑکی نہیں ہوں کہ بغیر باجے گاجے کے آ جاؤں، تیمور نے ٹھکرا لگایا۔ غصے کی شدت سے پری گل کا تنفس بے ترتیب ہو گیا۔ بات سنیں۔ سنائیں صاحب۔ وہ آئینے کے سامنے تولیے سے سر خشک کر رہے تھے۔ جو چاہے سنائیں، بلکہ بے نقط سنائیں۔ پھر اس کے نزدیک آ کر بولے، آپ کو تنگ بھی تو بہت کیا ہے ہم نے۔ وہ لڑکی کون ہے جو شام کو آتی ہے؟ وہ مسکرائے۔ پری گل خاموش رہی۔ پری گل، میں یہاں 5 بجے سے 9 بجے تک بیٹھتا ہوں، جانے کتنی لڑکیاں آتی ہیں، اور ہاسپٹل جہاں میں ملازم ہوں وہاں اتنی خوبصورت ڈاکٹرز اور نرسیں ہیں کہ تم اتنا جلو کہ لکشمن جمعدار کی مسز کی طرح کالی ہو جاؤ اگر انہیں دیکھ لو۔ بات میں تم سے کر نہیں سکتا، مستقبل پلان نہیں کر سکتا، جرأت تم میں ہے نہیں، اور میں خالی باتیں کر کے تمہیں بہلا نہیں سکتا۔ اماں جان اگر تم سے پوچھیں تو کیا تم یہ سچ انہیں سنا سکتی ہو؟ ظاہر ہے اگر ظفر پوچھے تو بھی، وہ قطعیت سے بولی۔ تیمور بری طرح چونک پڑے۔ یہ کہاں آ گئی تم؟ کیا سچ مجھ؟ انہیں یقین نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پری گل، جاؤ اب تم جاؤ۔ وہ بھی ایک دم ہوش میں آ گئی اور بری طرح گھبرا گئی۔ جیسے ہی باہر نکلنے کے لیے مڑی، ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا۔ جس طرح لوگ موتی ٹانکتے ہیں اسی طرح تجھ میں تربیت ٹانکی تھی، اور اس کی اصلیت سے میں نے تجھے آگاہ بھی کیا تھا۔ تیرے بیاہ کی مجھے کس قدر فکر تھی، پھر تجھے کیا ضرورت پڑ گئی کہ اپنا بر خود ڈھونڈتی پھرے۔ انہوں نے دوبارہ تمانچہ رسید کرنا چاہا۔ تیمور نے پری گل کو شانوں سے پکڑ کر ایک طرف کر دیا۔ یہ بہت کم عمر اور نا تجربہ کار ہے، مگر میں نہیں۔ کم از کم آپ کسی پر اس طرح ظلم نہیں کر سکتی۔ ارے میاں، تم سے تو خدشہ یہی تھا، تمہارے تو چلن ہمیشہ سے یہی ہیں۔ یہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل سکتی ہے، میں نہیں۔ چلو اوپر۔ تیمور کو خدشہ ہوا وہ اس کا قیمہ بنا دیں گی۔ اماں جان، آپ اسے کچھ نہیں کہیں گی؟ ارے تم ہوتے کون ہو؟ وہ تیمور پر الٹ پڑی۔ انہوں نے پری گل کو شانوں سے تھام لیا۔ پری گل، اپنی جان پر ظلم نہ کرواؤ ورنہ میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گا۔ جو فیصلہ کر چکی ہو اماں جان کو سنا دو۔ اماں جان نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے، اس کا مطلب ہے وہ میرا فیصلہ سن چکی ہیں۔ سن کر انجان کیوں بن رہی ہیں؟ اماں جان کا تو دل دھڑکنا بھول گیا۔ ہاں جی کرنے والی پوتی کی اتنی لمبی زبان۔ یہ 18 سال کی نہیں ہوئی ہے تیمور، تم مجھ سے نہیں جیت سکتے۔ وہ گرائیں۔ میری اتنی حسین نازوں کی پالی بچی
میں تم جیسے دو حاجوں کو دے دوں قیامت تک نہیں۔ کتنی سچی ہے میری چھٹی حص۔ دیکھا میں کیا کہتی تھی، وہ پری گل سے مخاطب ہوئی۔ اماں جان، یہ ظفر کی آواز تھی۔ کیوں بیکار بات بڑھاتی ہیں؟ رہ کیا گیا ہے؟ وہ جانے کب آ گیا تھا؟ اس کی آواز ایک دم بے تاثر تھی۔ تیمور بھائی، باقاعدہ پیام بھجوائیے، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ چلو پری گل اوپر، اس نے تیمور سے نظریں ملائے بغیر کہا اور بہن کو چلنے کا اشارہ کیا۔ پری گل خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ پری گل ہماری بیٹی ہے بھابھی۔ دادی جان آصفہ خانم نے پری گل کو بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ شکست خوردہ سی اماں جان بے آواز بیٹھی رہ گئی۔ ظفر نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ اب ان کی نند ان کے سامنے بیٹھ کر کچھ بھی کہہ جائیں وہ چپ رہیں گی۔ ساری عمر کی برتری، بڑائی، اقتدار اس لڑکی نے پل میں خاک میں ملا دیا تھا۔ پری گل دراصل اس وقت بہت چھوٹی تھی جب ہم نے تیمور کی چندہ سے شادی کی تھی۔ ہماری ہی غلطی ہے، ہمیں ہی جلدی تھی بیٹے کے سر صحرا دیکھنے کی۔ اگر اب تیمور شادی کرتے تو پہلا دھیان پری گل کی طرف ہی جاتا۔ تیمور کی امی نے پری گل کو محبت سے دیکھا، جو دور دور کام میں مصروف تھی۔ لیکن دھیان کیوں جاتا؟ پری تو تیمور سے بہت چھوٹی ہے، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ اب بوڑھا بھی نہیں ہے، چندہ بسی ہوئی ہوتی تو اب تک 6 بچے تو ہو ہی چکے ہوتے۔ توبہ توبہ، 6 بچے! پری گل نے توبہ کی۔ وہ ڈاکٹر ہے آصفہ۔ پری نے بھی ابھی 11ویں جماعت میں داخلہ لیا ہے۔ ہر چیز میں بہت فرق ہے۔ ان کی آواز اب بھی مدھم تھی۔ وہ بہت زیرک تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ آصفہ اور ان کی بیٹی پورے قصے سے لاعلم ہیں اور تیمور کی پسند کو یک طرفہ خواہش سمجھتے ہوئے آئی ہیں۔ تیمور کی طرف سے تھوڑی سی کدورت کم ہوئی۔ کم از کم اس نے پری گل کا نام تو بیچ میں نہیں نکالا۔ ان کا خیمہ ابھی مضبوط تھا، لیکن وہ جانتی تھی اگر انکار کر دیا تو کمزور بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ بہرحال مرد ہے، لیکن دل کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ آصفہ، یہ بھی تو دیکھو، اس کی ایک بچی ہے۔ وہ اپنی طرف سے دیر لگا کر کھونٹا مضبوط کرنا چاہ رہی تھی۔ تو بھابھی، بچی کون سا تیمور کے پاس رہتی ہے؟ آج ماں کے پاس ہے، کل جوان ہوگی تو شوہر کا گھر آباد کرے گی انشاءاللہ۔ انہوں نے اپنے برف جیسے سفید بچے کچے بالوں کا لیموں سے بھی چھوٹا جوڑا بنا لیا۔ پری گل اگرچہ دور دور تھی مگر کچھ کچھ سن بھی رہی تھی۔ اسے دادی کے انداز سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ رہی پڑھائی کی بات، پڑھنے سے کسی نے روکا ہے؟ جب تک چاہے پڑھتی رہے، گھر میں ماشاءاللہ نوکر چاکر ہیں، ہم ہیں، اس پر تو کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہوگی ہمارے ہوتے ہوئے۔ تیمور کی امی نے دلاسا دیا۔ اختلافات کی دراڑیں وہ اپنے طور پر بھر رہی تھی، بیٹے کی خوشی کی خاطر جو بالکل ہی دنیا سے کٹتا جا رہا تھا۔ کتنی لڑکیاں دکھائی تھی دوسری شادی کے لیے، لیکن تیمور کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ اب از خود کہا تھا وہ ذرا تاخیر کرنا نہیں چاہ رہی تھی اور اختلافات بھلا کر مومانی کے پاؤں تک چھونے پر تیار تھی۔ ٹھیک ہے پھر، اللہ مالک ہے۔ پری گل تمہاری بیٹی ہے۔ دونوں ماں بیٹی نے فرط مسرت سے اماں جان کے شانے تھام لیے۔ انشاءاللہ بہت خوش رہے گی مومانی جان، آپ بس دعا کیجیے۔ تیمور کی امی نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ پری گل اس دن کے بعد سے اماں جان سے نظریں نہیں ملا پائی تھی، لیکن رخصتی کے وقت جب ان کے سینے سے لگی تو احساس ہوا وہ ایک سرسبز سایہ دار درخت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو رہی ہے اور ظفر بھائی اکیلے رہ گئے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ وہ تڑپ کر روئی۔ روتے روتے بے ساختہ کہہ گئی، اماں جان مجھے معاف کر دیجیے گا۔ سب یہی سمجھے وہ اپنا کہا سنا معاف کرا رہی ہے۔ اس معنی خیز معافی کو صرف 3 افراد ہی سمجھ سکے، اماں جان، ظفر اور تیمور۔ اماں جان جلد ہی سر پر ہاتھ پھیر کر الگ ہو گئی تھی۔ تیمور نے پہلی ملاقات میں اسے اس قدر خوشی دی کہ وہ تمام ملال دکھ بھول گئی۔ اس کے گداز ہاتھوں کو ہاتھوں میں تھام کر شرارت سے بولے، میں نے کہا تھا نا، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے۔ بالِ حیا سے پری گل سے نظریں نہ اٹھائی گئی۔ کہو ہاں، وہ اسے ستا رہے تھے۔ وہ چپ رہی۔ بھئی صحیح بات کے لیے تائید کرتے ہیں، میں نے ٹھیک بات کہی ہے، تمہارا فرض ہے کہ تصدیق کرو۔ کہو ہاں۔ جی۔ وہ شرما گئی۔ اس کی شائستگی اور احترام اور حیا پر وہ مسکرا دیے۔ ایسی ہی تابعداری کرتی رہنا، کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ پری گل نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ لڑائی؟ بھئی جب ایک گھر میں رہیں گے، ایک چھت کے نیچے بسیں گے، ایک کمرے میں وقت گزاریں گے تو لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ میں تو نہیں لڑوں گی، وہ بے ساختہ بول پڑی۔ تیمور نے بمشکل اپنا جاندار کہکا روکا۔ تم نہیں لڑو گی، میں تو لڑوں گا۔ کوئی اکیلے اکیلے لڑ سکتا ہے، آپ لڑیں گے تو میں چپ رہوں گی، آپ ڈانٹیں گے تو خاموشی سے سن لوں گی، پھر آپ کس سے لڑیں گے؟ اف خدایا، کیا پاگل کر دینے والا انداز تھا۔ ان پر کڑی گزر گئی۔ وہ خوش تھی، لہٰذا ظفر اور تیمور کے درمیان کے فاصلے پھر مٹ گئے، مگر اماں جان کبھی ان کی اس طرح آؤبگت نہیں کرتی تھی جیسے کہ ان کا حق تھا۔ پری گل 2 دن سے رہنے آئی ہوئی تھی۔ ویسے تو ظاہر ہے تیمور کلینک روز آتے تھے، اس کی جھلک بھی دیکھ لیتے تھے۔ اس دن وہ سامیہ کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ واپسی میں اس نے کلینک کا پردہ اٹھا کر جھانکا، تیمور نہیں تھے۔ وہ سمجھ گئی اوپر ہوں گے۔ آج اس نے سیاہ رنگ کا بے حد خوبصورت لباس پہنا تھا، سیاہ کشمیری کڑھائی کی سوتی گھیردار پشواز اور سیاہ شلوار تنگ پانچوں کی، کشمیری بوٹیوں سے سجا دوپٹہ۔ آج اس نے اپنی آبائی لباس کی یاد تازہ کی تھی۔ اسے معلوم تھا تیمور اسے دیکھیں گے اور بے حد خوش ہوں گے۔
اسے اس طرح دیکھیں گے کہ اسے بے حد شرم آئے گی۔ وہ آہستگی سے اوپر آئی تھی۔ کلینک کھلا ہوا تھا، گاڑی باہر کھڑی تھی۔ 100% یقین تھا تیمور اوپر ہیں، مگر اوپر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ آگے بڑھی تو تیمور کی آواز ڈرائنگ روم سے آئی۔ میں نے آپ کو بالکل صحیح بات بتائی ہے اماں جان، میں بد باطن و بد نظر نہیں ہوں، یہ خدا بہتر جانتا ہے، مگر مرد ہوں۔ مرد کو کبھی ضد نہیں دلانا چاہیے، اس کے وقار کو ٹھیس نہیں لگانا چاہیے۔ آپ کے تمام شکوے اپنی جگہ درست ہیں، آپ میری بزرگ صحیح، مگر میری مردانہ انا کو چھیڑنے کا حق میری ماں کو بھی نہیں ہے۔ پری گل اتنی چھوٹی اور معصوم تھی، مجھ سے میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ وہ مجھ سے بہت چھوٹی صحیح مگر بہرحال لڑکی ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے، سب کو اچھی لگتی ہے، میں بھی اس کی خوبصورتی کو اس طرح پسند کرتا ہوں جس طرح خدا کی بنائی ہوئی فطری حسین چیزوں کو پسند کرتے ہیں، مگر میں نے اسے کبھی میلی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن آپ نے براہ راست میرے وقار پر حملہ کیا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ یہ شادی میں نے انتقاماً کی ہے، یہ میرا عہد تھا کہ پری گل میرے لیے آپ سے ضد کرے گی، اپنے منہ سے اقرار کرے گی تو آپ اماں جان جب تک میں نے نہیں چاہا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، جب میں نے چاہا اسے جگا دیا۔ مرد کی انا کو نہیں چھیڑتے اماں جان، خواہ وہ مرد آپ کا بیٹا ہو، چاہے وہ عمر اور رشتے میں آپ سے بہت چھوٹا ہو یا بڑا۔ اپنی زندگی کے تجربات میں اسے بھی لکھ لیجئے۔ ان کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ میں خود اپنے مسائل اور پریشانیوں میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ پری گل کے حسن و معصومیت بھی مجھے جگا نہ پائے تھے۔ آپ کی وجہ سے وہ سب کچھ ہو گیا جو شاید کبھی نہ ہوتا۔ پری گل آج کے معاشرے کی پروردہ لڑکی تھی، دودھ پیتی بچی نہیں تھی۔ مردانہ انا، وقار کی بڑائیاں بیان کرنے والا مرد یہ بھول گیا کہ انا تو بچے کی بھی ہوتی ہے۔ جب میں نے چاہا پری گل کو جگا دیا، جب تک میں نے نہیں چاہا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ احساس توہین سے پری گل کا جی چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس پورے ڈرامے میں اس کی کیا حیثیت تھی، کیا کردار تھا؟ اماں جان کو سبق سکھانے کی خاطر تیمور نے یہ ڈرامہ کھیلا، وہ کردار ادا کر رہے تھے، وہ تن من وار رہی تھی۔ لعنت ہے اس پر، اس نے خود کو ملامت کی۔ بمشکل خود کو نارمل کر کے وہ کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ٹرے اٹھائے وہ ڈرائنگ روم میں گئی۔ تیمور صوفے پر نیم دراز تھے، اماں جان دیوان پر بیٹھی ہوئی حسب معمول کوئی کپڑا ترپ رہی تھی۔ وہ بہت نادم سی تھی۔ اسے دیکھ کر بولی، تم کب آئی پری؟ ابھی تھوڑی سی دیر ہوئی، اس نے بے تاثر آواز میں جواب دی۔ تیمور نے اس فینسی ڈریس میں اسے نظروں سے بہت سراہا، مگر اسے رمق برابر خوشی نہ ہوئی۔ اماں جان چائے کا کپ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ آج گھر چلنا ہے، تیار رہنا، کھانا مت بنانا، وہیں کھائیں گے۔ وہ گھڑی پر نظر ڈال کر بولے، یار اتنے قاتل انداز بنا کر سامنے نہ آیا کرو، مریضوں سے بے انصافی ہونے لگتی ہے، اعصاب پر چھائی رہتی ہو۔ آئندہ نہیں بناؤں گی، وہ چائے کا گھونٹ بھر کر بولی۔ تیمور چونک پڑے، اس جملے پر تو اسے شرمانا چاہیے تھا، نہ کہ ایسے ٹکڑا توڑ جواب دیا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں۔ انہوں نے اس کی کلائی تام کر نبض محسوس کرنا چاہی، اس نے فوراً کلائی چھڑا لی۔ ہر بیماری کا پتہ نبض سے نہیں چلتا۔ اور ہاں، تمہاری 2 کلاس فیلوز کل آئی تھی گھر، ڈائریکٹ کالج سے آئی تھی، پریشان تھی کہ 2 دن سے کیوں چھٹی پر ہو، اچھا غزالہ اور راحت ہوں گی۔ وہ ویسے بھی آنے کو کہہ رہی تھی، بہت کھوجی ہیں کہہ رہی تھی، ڈاکٹر تیمور آغا تمہارے شوہر ہیں، یقین نہیں آتا، ہم تو سمجھے تھے کوئی مالدار سا بوائے فرینڈ ہے جو تمہیں پک کرنے آتا ہے۔ چھی چھی، اتنی کم عمر لڑکیوں کی ذہنیت کیسی ہو گئی ہے؟ وہ مجھے پوچھنے نہیں تصدیق کرنے آئی تھی۔ اسے وہ لڑکیاں یاد آ گئیں تو پارا اور چڑھ گیا۔ بہرحال تصدیق ہو گئی، امی نے ان کی بہت آؤ بھگت کی، شادی کی تصاویر وغیرہ دکھائیں، مجھے تو کوئی پرواہ بھی نہیں تھی ان کی تصدیق کی۔ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ آج وہ بدلی بدلی لگ رہی تھی، روکھی روکھی کڑوی کڑوی باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا، چائے پی کر نیچے کلینک میں چلے گئے۔ اس نے باہر آ کر اماں جان سے کہا، اماں جان، میں اور تیمور کھانا نہیں کھائیں گے، آج میں گھر جاؤں گی ان کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ وہ دادی سے بھی شوقی تھی کہ ان کی غلط سوچوں کے نتیجے میں وہ شٹل کاک بنائی گئی۔ احساس توہین اس کے جی کا روگ بنتا جا رہا تھا کہ تیمور کے سارے انداز جھوٹے ہیں، وہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ رمضان شروع ہو چکا تھا، وہ روزے بھی رکھ رہی تھی۔ آزادگی، کم خواہی، پریشان خیالی زرد اور بے رونق ہو چلی تھی۔ تیمور اس کا حال دیکھ دیکھ کر پریشان تھے۔ کالج جاتے ہوئے واپسی میں بیڈ روم میں انہوں نے ہزار طریقوں سے اس کا حال پوچھا تھا، مگر وہ ایک خاموشی سب کے جواب میں والا معاملہ تھا، جبکہ ان کی امی بھی انہیں لتاڑ رہی تھی اور نانی بھی کہ اچھے ڈاکٹر ہو، بیوی سوکھ کر کانٹا ہوتی جاتی ہے، تمہیں اس کے مرض کا نہیں پتہ چلتا۔ وہ خود بھی پریشان تھے کہ یکایک اسے ہو کیا گیا۔ چاند رات کو وہ اسے چوڑیاں پہنانے لے جانا چاہتے تھے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کا آئینہ صاف کرتے ہوئے روکھا سا جواب دے دیا کہ بہت چوڑیاں ہیں میرے پاس۔ تب وہ برداشت کی حد سے گزر گئے۔ کیا بات ہے پری، کیا دکھ ہے تمہیں؟
بتاتی کیوں نہیں؟ تمہارے اس رویے کا مجھ پر ہی نہیں میری پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ حال دیکھا ہے اپنا؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارا ساتھی ہوں، شوہر ہوں، مجھ سے کیا چھپانا؟ تب وہ ان کے کندھے سے ٹک کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنی عزت کی خاطر دوسروں کو بے عزت نہیں کرتے تیمور۔ اس دنیا میں میرا ٹھکانہ بتائیے۔ بہت سچے رشتے میں نے دیکھے نہیں، کچھ سچے رشتے تھے وہ عارضی تھے۔ جس کے ساتھ سچا رشتہ ہے وہ کتنا جھوٹا ہے۔ ہائے، تیمور کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ ذرا جو وہ سمجھے ہوں وہ اسے تھامے بیڈ تک لے آئے۔ بندے خدا، ذرا دھیرج سے۔ اس نے آخر کار بتا دیا کہ اس نے تیمور کی اور اماں جان کی گفتگو سن لی تھی۔ تیمور چند ثانیے کے لیے خاموش بیٹھے رہ گئے۔ وہ واقعی نادم تھے۔ میں ڈرامہ کار نہیں ہوں پری، ورنہ آج کے دن اس سے واقعی اس بات کے لیے بھی میرے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تعویل نکل آتی۔ یہ سچ ہے، میں نے انتقاماً تمہیں چھو کر جگایا۔ پری، تمہیں نہیں جگایا، اپنے نصیب کو جگایا۔ میں نے اماں جان سے انتقام لینا چاہا تھا، مگر لے کر بھی نہ لے سکا۔ کوئی تمہیں جگا کر سو سکتا ہے؟ توبہ کرو پری۔ نظر نے تمہیں انتقاماً دیکھا تھا، جھوٹ سے دیکھا تھا، لیکن بخدا جب وہ پلٹی تو اس میں انتقام نہیں، حیرت اور لٹ جانے کا ملال تھا۔ فیصلے پہلی نظر سے ہوتے ہیں، مگر نظر کے دو عمل ہوتے ہیں، ایک جانے کا، ایک واپس پلٹنے کا۔ جو نظر تم پر پڑی جب واپس آئی تو وہ نہیں تھی۔ یقین کرو یہ سچ ہے، اس کے علاوہ کہنے کو میرے پاس کچھ نہیں۔ پری گل کا اطمینان چہرے سے آیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔